نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے چینل کو ٹائم نہیں دے سکا، کافی مصروفیات تھی، کافی بزی تھا پورا ایک ویک، اس وجہ سے کوئی عمل یا کوئی بات بھی نہیں کر سکا۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو چیزیں رکھوں گا، جو معاملات رکھوں گا، کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں ہر حوالے سے، جو بھی مسئلہ اٹھایا جائے پریشانی میں، ٹینشن میں، کسی نہ کسی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، معاملات حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کیا جائے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہمارا قبلہ درست نہیں ہے، اس کو درست کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز، آپ جس وقت یہ اپنا محاسبہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے اگلے معاملات چلنا آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس وقت آپ اپنا محاسبہ کر لیں تو محاسبہ کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا سلسلہ کہاں پر رکا ہوا ہے، کیا کہ آپ کا سلسلہ جو رکا ہوا ہے یہ اس کو صحیح کیسے کریں گے، اس کو بہتر کیسے کریں گے، اس کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے جو پہلے اور بنیادی جو طریقہ میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جس وقت بہتر کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ بہتر نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، ممکن ہے، بہتر ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ خالصتاً اس معاملے کو دیکھیں گے۔ کسی کو معاملے کو دیکھنے کے لیے آپ کی نیت کے اوپر فیصلہ ہے، دار و مدار ہے کہ آپ کی نیت کس طرز کے اوپر ہے، آپ کیا معاملات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چیزیں جس وقت آپ دیکھیں گے تو آپ کے معاملات بہتر ہونا خود بخود شروع ہو جائیں۔ تو اس کے لیے وظیفہ کیا پڑھ رہے ہیں، عمل کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ تو عمل پڑھنے کا جو سب سے بہترین اور بنیادی جو طریقہ ہے اس کا کیا ہے کہ درود شریف۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر، اس ماہ کے اندر اگر آپ کوئی عمل پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کا عمل جو پڑھنا ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ آپ عمل پڑھ تو رہے ہیں، شاید اس کا طریقہ غلط ہو، اس کا انتخاب غلط ہو، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کسی عمل کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک چیز کو رکھنا ہے سامنے کہ اس طرز کے اوپر پڑھا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے اندر لائیں گے، جس وقت اپنے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ لائیں گے تو آپ کو خود بخود اس کا عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو عمل پڑھیں درود شریف کا، کہ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے، اس کا وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے وضو کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، پھر کوئی بھی خوشبو آپ کے پاس ہو آپ وہ لگا لیں۔ خوشبو لگانے کے بعد پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ مراقبے میں چلے جائیں۔ مراقبے میں جس وقت چلے جائیں گے پھر دل کے اندر سے ایک آواز آئے گی، اس آواز کو آپ نے محسوس کرنا ہے۔ کیا ہے؟ جس وقت کسی چیز کو آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کا کام کیوں رکا ہوا ہے، آپ کی کاروباری جو بندش ہے کیوں ہے، یہ کس وجہ سے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ چابی ہی غلط لگا رہے ہیں۔ آپ نے جو لاک کھولنا ہے، جو تالا کھولنا ہے، جو آپ نے بند دروازہ کھولنا ہے، اس کی چابی ہی غلط لگا رہے ہیں۔ جس وقت چابی آپ غلط لگائیں گے تو وہ پھر کھلے گا نہیں، وہ مزید بند ہی ہوگا، وہ خراب ہو جائے گا لاک۔ اس کو خراب کو صحیح کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر آپ کے رزقی معاملات ہیں، بندش ہیں، کچھ مسائل ہیں، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ عمل جس وقت بھی پڑھے اللہ کی رضا کے لیے، یہ نیت کرنی یہاں سے، یہ قلب سے آپ نے دل سے نیت کرنی ہے کہ یہ عمل میں پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، زیادہ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ है। ये दुरूद शरीफ आपने हर नमाज के बाद 10 दफ़ा पढ़ना है और ये नियत करनी है। अगर आपकी दुकान है, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आपके पास गाहक नहीं आ रहे, आपके पास गाहक जिस वक्त नहीं आ रहे हैं या रश नहीं लग रहा, आपका माल नहीं बिक रहा, खुदा की कसम ये अमल करके देखें कि कितना ये अमल कामयाब होता है। एक दफ़ा करके देखें। आप हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहीम, रिज़्क़ी बंदिश, रिज़्क़ी मामलात, हर किस्म की बंदिश खोलने के लिए इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत और इतना मैं कहता हूँ मुजर्रब अमल है। इससे बढ़कर कोई अमल इतना मुजर्रब नहीं है, ये मेरा दावा है। और दुरूद शरीफ हर नमाज के बाद 10 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इशा की नमाज के बाद खुशबू भी लगानी है, अच्छी तरह वज़ू भी करना है, मुराकबा भी करना है। यूँ बैठ कर तस्बीह उठाई, ये देखें मैंने आपके सामने तस्बीह उठा ली, ठीक है। ये देखें, ये तस्बीह उठाई, यहाँ पर दुरूद शरीफ शुरू कर लिया। आपने ये 3 तस्बीहें 313 मरतबा, आहा 313 मरतबा जिस वक्त आप पढ़ें, उसके बाद आप देखें कि आपके आज का दिन कल से बेहतर, कल का दिन परसों बेहतर बेहतर होता 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 आज से कल का दिन बेहतर होगा। फिर उसके अगला दिन उससे भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप जिस परेशानी के अंदर हैं, जिस टेंशन के अंदर है, वो आस्ता 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 परेशानियाँ, टेंशनें, मामलात मुकम्मल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कब होगा? ये उसी वक़्त होगा कि जिस वक़्त आप ये अमल पढ़ेंगे, रिज़्क़ की बंदिश के लिए, रिज़्क़ की मामलात को ख़त्म करने के लिए। खुदा की कसम जिस वक़्त ये अमल पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद भी सुकून आना हो शुरू हो जाएगा। मगर एक आपने तसव्वुर करना है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं उस वक़्त रोज़े के सामने बैठकर, रोज़ा मुबारक मेरे सामने है, मैं यहाँ से दुरूद भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दुरूद को पहुँचा रहे हैं और मैं उसके सामने बैठकर ये दुरूद पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप जिस वक्त ये तसव्वुर करेंगे, फिर वहाँ से कोई कैफियत आपके वजूद के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। आप ख़ुद देख लेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होता है, कितने आपके मामलात बेहतर होते हैं। ये चीज़ें जो है अपने वजूद के अंदर लाने के लिए ही दुरूद इब्राहीमी से बढ़कर कोई अमल, कोई वजीफ़ा, कोई ज़िक्र नहीं है। दुरूद से बढ़कर कोई अमल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अगली जो वीडियोज़ मेरे आने वाली है उसके ऊपर मैं आपको एक तस्खीर का अमल बताऊँगा। तस्खीर के लिए लोग पूछते रहते हैं क्या किया जाए। तशख़ीस और तस्खीर में फ़र्क होता है। तशख़ीस उसका मतलब होता है किसी मरीज़ की या किसी मामले की तशख़ीस की जाए कि मामला क्या है। वो तो मैंने आपके सामने थोड़ी सी कैफियत भी रख दी कि मुराकबे में बैठकर, जिस वक्त आप मुराकबे में बैठकर कुछ कैफियत सामने रखेंगे तो आपको मामलात सामने आना शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी बात इसी पर इत्फ़ाक़ करूँगा। जो कहा जो सुना अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।